سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق پاکستان نے یوسف رضا گیلانی اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کے زمانے میں شمالی اتحاد سے اپنے تعلقات بہتر بنانا شروع کیے۔ حامد کرزئی افغانستان کے صدر تھے۔ افغانستان کے شمالی علاقے اس زمانے میں بھی حکومت کے اثر سے باہر تھے۔ ان پر شمالی اتحاد کے لوگ قابض تھے۔ احمد شاہ مسعود 2001 میں فوت ہو گئے، لیکن وہ اس کے باوجود قبر سے پورے خطے پر حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ لوگ روس نواز تھے، اس لیے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ چلے آ رہے تھے۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر سوویت یونین کے خاتمے تک پہلے افغان کمانڈرز کی پرورش کی۔ ہم پھر طالبان کی مدد میں جت گئے اور آخر میں ہم حامد کرزئی کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ اس سارے دور میں شمالی اتحاد ہم سے ناراض رہا۔ رشید دوستم اور احمد شاہ مسعود پاکستان کے کھلے دشمن تھے۔ بہرحال قصہ مزید مختصر کرتے ہیں۔ پاکستان نے شمالی اتحاد کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا شروع کر دیا۔ کابل میں موجود پاکستانی سفیر وادی پانشیر میں شمالی اتحاد کے مرکز میں جانے لگے۔ پاکستان کا سفارتی عملہ احمد شاہ مسعود کی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھاتا تھا اور اس کے صاحبزادے احمد مسعود سے ملاقاتیں بھی کرتا تھا۔ یہ خبر افغان صدر حامد کرزئی تک پہنچی تو انہوں نے پاکستانی سفیر کو بلا کر کہا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ اب شمالی اتحاد کو بھی خرید لیں گے؟ سفیر نے احترام سے جواب دیا، صدر محترم، ہم نے اس سے قبل کس کو خریدا ہے؟ حامد کرزئی کا جواب تھا، آپ لوگوں نے برہان الدین ربانی اور حکمت یار کو خریدا تھا۔ سفیر نے جواب دیا، سر، ہو سکتا ہے یہ واقعہ ماضی میں ہوا ہو، لیکن جب سے آپ آئے ہیں یا میں کابل میں موجود ہیں، ہم نے کسی کو خریدنے یا بیچنے کی کوشش نہیں کی۔ حامد کرزئی مسکرائے اور اس کے بعد کہا، آپ جنرل کیانی کو میرا پیغام پہنچا دیں، آپ لوگ افغانیوں کو خرید نہیں سکتے، آپ انہیں صرف کرائے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستانی سفیر انتہائی سنجیدہ اور تجربہ کار تھا، لیکن یہ سن کر اس کی ہنسی بھی نکل گئی اور وہ حامد کرزئی کو داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ ہمارے ہمسائے افغانوں میں بے شمار خوبیاں ہیں، یہ جنگجو ہیں، بڑی سے بڑی طاقت سے خائف نہیں ہوتے، کام وسائل میں گزارا کر لیتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اچھے مسلمان ہیں اور اپنی قبائلی روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود ان میں ایک خامی بھی ہے، اور وہ خامی ہے دولت سے محبت، اور شاید ڈی این اے کی یہی وہ خامی ہے جس کی وجہ سے یہ صدیوں تک ہندوستان پر حملہ آور ہوتے رہے۔ ہم محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور احمد شاہ ابدالی کے لاکھ گن گا لیں، ہم انہیں ہزار بار اپنا ہیرو مان لیں، مگر اس کے باوجود یہ حقیقت رہے گی۔ یہ لوگ ہندوستان کی دولت اور خوشحالی کا پیچھا کرتے ہوئے ہر موسم میں بہار میں درا خیبر عبور کرتے تھے اور آدھی ہندوستان کو گھوڑوں کے سموں تلے روند کر سب کچھ سمیٹ کر واپس چلے جاتے تھے۔ اگر ان کا مقصد صرف اسلام اور کفرستان کو مٹانا ہوتا تو یہ ہندوستان کی بجائے چین جاتے۔ چین میں اس زمانے میں زیادہ کفر تھا، لیکن چین میں کیونکہ تکڑی حکومت تھی اور ان کی فوجیں زیادہ ٹرینڈ اور بڑی تھی، لہذا افغان مجاہدین نے کبھی اس طرف رخ نہیں کیا۔ دوسرا، یہ 19ویں صدی تک برطانیہ اور زار روس سے رقم وصول کرتے رہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین ان کی مدد کرتا رہا۔ افغان جہاد شروع ہوا تو یہ امریکہ، یورپ اور عربوں سے رقم لینے لگے اور آخر میں پوری دنیا ان کے لیے منڈی بن گئی۔ لہذا حامد کرزئی نے اپنے ڈی این اے کی درست نشاندہی کی تھی۔ یہ اصل افغان کریکٹر ہے۔ آپ آج کی مثال بھی لے لیجئے، امریکہ یا نیٹو فورس نے 2021 میں افغانستان چھوڑ دیا تھا۔ پاکستان اور امریکہ دونوں افغانستان میں کولیشن حکومت چاہتے تھے، لیکن اشرف غنی کے فرار کی وجہ سے طالبان پورے ملک پر قابض ہو گئے اور انہوں نے عارضی حکومت بنا لی۔ امریکہ نے اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ آج بھی طالبان کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اب تک 3 برسوں میں افغانستان پر $21 بلین خرچ کر چکا ہے۔
یہ رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی اس کی تفصیل طویل ہے، ہم سردستے آپ کو 2 حقیقتیں بتاتے ہیں۔ امریکہ نے UNA کے ذریعے افغانستان میں تعلیم، انسانی حقوق اور صنفی آزادی کے چند ادارے بنا رکھے ہیں۔ یہ ادارے نام کیا ہیں اور افغان معاشرے میں ان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن امریکہ UNA کے ذریعے ہر ہفتے افغانستان کو $40 ملین دیتا ہے۔ یہ رقم کینیا کے ذریعے کابل پہنچائی جاتی ہے۔ ہر منگل کے دن نیروبی سے UNA کا خصوصی جہاز کابل آتا ہے۔ اس سے $40 ملین کے باکس اتارے جاتے ہیں اور یہ رقم افغانستان کے ریزرو بینک میں جمع کرا دی جاتی ہے۔ UNA بعد ازاں ریزرو بینک سے افغانی کرنسی نکال کر NGOز کو دے دیتا ہے اور یہ طالبان حکومت کے لیے امریکہ کی سیدھی سادھی مدد ہے۔ ہم اگر افغانستان کی اکانومی کو دیکھیں تو یہ شیخ پورہ کی معیشت سے بھی چھوٹی ہے۔ اس چھوٹی سی معیشت میں $160 ملین ماہانہ اور تقریباً $2 بلین سالانہ کا اضافہ ایک بہت بڑی مدد ہے، اور یہ سلسلہ پچھلے 3 برسوں سے چل رہا ہے۔ دوسرا، امریکی CIA بھی افغانستان میں فنڈنگ کر رہی ہے۔ CIA کا ڈائریکٹر اور اس کا سٹاف کابل میں موجود ہے۔ یہ لوگ القاعدہ اور داعش کے کنٹرول کے نام پر طالبان کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کابل میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب کے بھارت سے تعلقات استوار ہو چکے ہیں، اور بھارت بھی اب TTP کے لیے افغانوں کو رقم دے رہا ہے۔ لہذا طالبان اس وقت حامد کرزئی کے فارمولے کے مطابق امریکہ اور بھارت کے لیے کرائے پر دستیاب ہے، حتیٰ کہ یہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے مجاہدین دکھا کر چین سے بھی رقم لے رہے ہیں۔ یہ CIA کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ ہمیں اتنی رقم دے دیں، ہم القاعدہ کو سرحدوں سے دور حلمد میں آباد کر دیتے ہیں۔ CIA رقم دے دیتی ہے، یہ القاعدہ کو حلمد بھجوا دیتے ہیں، لیکن چند ماہ بعد یہ سب واپس کابل آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وصولیوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چین کے ساتھ بھی 3 سال سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، رقم لیتے ہیں، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے مجاہدین کو چین کی سرحد سے دور بھجواتے ہیں، اور چند ماہ بعد یہ دوبارہ چین کی سرحد پر ہوتے ہیں۔ امریکہ اس جیل سازی سے پوری طرح واقف ہے، لیکن جان بوجھ کر خاموش ہے۔ کیوں؟ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ طالبان نے 2022 میں پاکستان کو بھی آفر کی تھی، آپ ہمیں 20 ارب دے دیں، ہم TTP کو وسطی افغانستان یا پھر ازبکستان کی سرحد پر شفٹ کر دیں گے۔ پاکستان راضی ہوگا، لیکن پھر کسی نے سمجھایا آپ ایک نیا کھاتہ کھولنے لگے ہیں جس میں آپ کو ہر چند ماہ بعد مزید رقم ڈالنا پڑے گی، لہذا پاکستان پیچھے ہٹ گیا۔ آپ کے ذہن میں یقیناً اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، طالبان اور TTP آخر پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کے 2 مقاصد ہیں۔ اول، پاکستان نے فاٹا ریفارمز کے ذریعے 2018 میں فاٹا کا سٹیٹس ختم کر دیا تھا۔ طالبان اور TTP اس فیصلے کی واپسی چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے ٹھکانے ہیں، یہ ماضی میں قبائلی علاقے میں آ کر چھپ جاتے تھے، یہ علاقے اب کیونکہ اسٹل ایریاز بن چکے ہیں، لہذا طالبان کو خطرہ ہے کل جب افغانستان سے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے، لہذا یہ فاٹا کی واپسی چاہتے ہیں۔ اور دوسرا، بیرونی طاقتیں ان کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ بھارت TTP کے ذریعے پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے تاکہ پاکستان معاشی طور پر آزاد نہ ہو سکے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل پاکستان کو جوہری طاقت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور طالبان اور TTP پاکستان کے خلاف ان دونوں کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی کسر باقی تھی تو یہ عمران خان نے پوری کر دی۔ یورپی طاقتوں کو اب پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو ملک کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر رہا ہے، لہذا آپ صورتحال دیکھیں۔ عمران خان اندر سے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، دوسری طرف افغانستان کی سرحد پر طالبان اور TTP بیٹھی ہے اور یہ روزانہ درجنوں جوانوں کو شہید کر رہی ہے۔ 2024 میں پاک فوج کے 380 جوان شہید ہوئے، اور یہ چھوٹی تعداد نہیں، اور تیسری طرف بھارت ہماری مشرقی سرحد پر بیٹھا ہے اور یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، لہذا آپ صورتحال کی نزاکت دیکھ لیجئے۔ پاکستان نے دسمبر 2024 میں 2 سال کے لیے تعطل کے بعد
طالبان کے ساتھ رابطے اور مذاکرات شروع کیے۔ اس سے قبل ہمارے وزیر خارجہ نے 2 سال میں افغان ناظم الامور سے ملاقات تک نہیں کی۔ 24 دسمبر کو محمد صادق خان کی سربراہی میں ہمارا وفد کابل گیا۔ یہ وفد نائب صدر کے ڈنر میں بیٹھا تھا کہ 25 دسمبر کی رات پاک فوج نے پکتیا کے علاقے میں ٹی ٹی پی کے 4 ٹھکانوں پر فضائی حملے کر دیے، جس میں 24 خودکش حملہ آور بھی مارے گئے اور ٹی ٹی پی کے بارود کا ذخیرہ بھی اڑ گیا۔ یہ طالبان اور ٹی ٹی پی دونوں کا بڑا نقصان تھا۔ پاکستان نے اب فیصلہ کیا ہے طالبان سے مذاکرات بھی جاری رہیں گے اور شرارت کی شکل میں آپریشن بھی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک ٹی ٹی پی ختم نہیں ہو جاتی۔ دوسری طرف طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔